بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرا شوہر جب بھی کمرے میں آتا تو اس کے ہاتھ میں زنانہ کپڑے ہوتے جنہیں وہ مجھے دیتا اور کہتا تمہارے لیے لایا ہوں، اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے کہتا مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا۔ میں پریشان ہو جاتی، بھلا میں اتنے امیر شخص کو کیوں چھوڑوں گی جبکہ میں خود کچی بستی سے آئی تھی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا ساس اور نند کی وجہ سے شوہر پر، کیونکہ جب بھی وہ میرے کمرے سے باہر نکلتی تو وہ دونوں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی اور پھر مجھے دیکھ کر تالی بجاتی۔ ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں موجود نہ تھا۔ میں جو ہی باہر آئی تو روح لرز گئی یہ دیکھ کر کہ میرا شوہر تو میں اپنی پھپھو کی شادی میں سب سے آگے آگے تھی، ڈھولکی میں ناچتی گاتی تو سب کی نظریں مجھ پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ ہر طرف میرے حسن کے ہی چرچے تھے، سب ہی کہتے کہ محفل تو ریشم نے لوٹ لی ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میں بہت زیادہ حسین ہوں۔ اس دن کے بعد میں آئینہ دیکھتی تو شرما جاتی تھی۔ پھپھو کا دیور بھی میرا ہم عمر ہی تھا۔ بارات والے دن اس نے سب سے چھپ کر مجھے اپنا نمبر ایک چٹ پر لکھ کر دے دیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب خدا حسن دے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ میں نے وہ چٹ اس کے سامنے ہی پھاڑ دی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو میں خود کو اپسرا سمجھنے لگی تھی۔ والدین کی بھی بہت لاڈلی تھی کیونکہ میں سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ پھپھو کی شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ان کے دیور کا رشتہ میرے لیے آ گیا تھا۔ ابو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی یہ اپنی تعلیم حاصل کر لے پھر ہم اس کی شادی کے متعلق سوچیں گے۔ ابو کی بات سن کر میرے دل سے بھاری پتھر ہٹ گیا تھا۔ میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میری پھپھو کی شادی دوسرے گاؤں میں ہو چکی تھی جبکہ مجھے تو شہر پسند تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی شہر میں ہو اور میں شہر کی زندگی جیوں۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے۔ میری بھابھی بھی بہت اچھی تھی، وہ کہتی تھی ریشم تم فکر نہ کرو، میں تمہارا بہت اچھی جگہ پر رشتہ ڈھونڈوں گی۔ میرے بھائی کی پرچون کی دکان تھی، ہمارا اچھا بھلا گزارا ہو جاتا تھا۔ انہی دنوں میرے میٹرک کے امتحانات بھی ہو گئے تھے۔ میں شروع سے ہی بہت زیادہ لائق فائق اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے اپنے امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیے تھے۔ بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں تحفے میں کیا چاہیے؟ میں نے جھٹ سے موبائل کا نام لے لیا۔ مجھے موبائل فون کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بھائی نے میری بات سنی تو ہنس کر ٹال دیا، وہ بولے ریشم تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم موبائل کا کیا کرو گی؟ جب بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں موبائل لے دوں گا۔ مگر میں نے اپنے لاڈلے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور گھر میں ضد ڈال کر بیٹھ گئی کہ مجھے بھی بھابھی جیسا بڑا سا موبائل چاہیے۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو گھر والوں کو میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ بھائی نے مجھے ٹچ موبائل لا دیا تھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے سکول میں اپنی سہیلیوں سے فیس بک کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے موبائل ملتے ہی میں نے فیس بک چلانا شروع کر دی تھی۔ اب ویسے بھی چھٹیاں تھی اس لیے میں سارا دن موبائل استعمال کرتی رہتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں فیس بک دیکھ رہی تھی کہ میرے سامنے ایک بہت ہی زیادہ ہینڈسم سے لڑکے کی آئی ڈی آ گئی تھی۔ اس کا نام زین تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو ریکویسٹ بھیج دی، مگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی اس نے میری ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کی تھی۔ میں نے اس کو میسج کر دیا۔ میں کم عمر تھی اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہی رہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ زین کا جواب آ گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا ہو۔ میں نے بتایا کہ میں ریشم ہوں تو وہ آگے سے بولا پھر میں کیا کروں؟ میں سہم گئی اس لیے اسے مزید میسیجز نہیں کیے۔ زین نے میری ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی تھی۔ میں نے اس کی تصاویر دیکھی تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ بے انتہا خوش شکل تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا گھر بھی ایسا تھا جیسے ڈراموں میں ہوا کرتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ زین سے میری دوستی ہو جائے مگر وہ مجھے صحیح طریقے سے جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ یوں ہی اس بات کو 2 ماہ کا وقت گزر گیا تھا۔ اب میری اور زین کی بہت دوستی ہو چکی تھی۔ میں تو اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے زین سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے بھی پیار سے ہی جواب دیا تھا۔
کیونکہ میں تو اس کو پہلے ہی نظر میں دیکھ کر اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ زین نے اب تک میری کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے کی ضد کرنے لگا تھا، لیکن میں تصویر بھیجنے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ایک دن زین بولا، ریشم اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے زین کو بتا دیا تھا کہ میں لاہور شہر کے ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں، جہاں کی بستی کچی ہے۔ وہ بولا، مجھے ان سب باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آہستہ آہستہ زین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں بولی کہ میرے بھائی کی پرچون کی دکان ہے، میرا باپ مزدور ہے۔ زین بولا، مجھے صرف تم سے غرض ہے۔ مجھے زین کی ان باتوں نے بہت زیادہ دیوانہ بنا دیا تھا اور میں اس کے پیار میں اور زیادہ پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ سب اپنی بھابھی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہی آگے امی سے بات کر دے گی، کیونکہ میری اور بھابھی کی آپس میں کافی گہری دوستی تھی۔ میں جلدی سے بھابھی کے پاس گئی اور ان کو زین کے بارے میں الف سے لے کر تمام باتیں سنا دی۔ میری بھابھی تو زین کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ وہ بولی، ریشم اگر تمہاری یہاں شادی ہو جاتی ہے تو تم تو راج کرو گی۔ میں مسکرا دی تھی۔ اب میں بے فکر ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ بھابھی گھر والوں کو اس رشتے کے لیے مجبور کر کے ہی رہیں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر زین کے ساتھ فون پر باتیں کرنے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا بھائی تن فن کرتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے موبائل فون چھین لیا تھا۔ وہ بولے، بے شرم بے حیا، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اپنے بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے، میں نے کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں موبائل لے کر دیا تھا اور تم ہماری ہی عزت کا جنازہ نکالنے لگی ہو۔ بھائی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اور زین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو میں نے بھابھی سے کہا کہ وہ آپ سے بات کریں۔ بھائی بولے، بے شرم جھوٹ بولتی ہے، آج اگر تیری بھابھی تمہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑتی تو پتہ نہیں تم کیا گل کھلا چکی ہوتی۔ بھائی کی آواز سن کر امی بھی بھاگ کر میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بولی، کیا بات ہے جبران، یوں کیوں چیخ رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا، کیا ہوا ہے؟ بھابھی بولی، امی جی میں بتاتی ہوں۔ دراصل جبران نے جو فون ریشم کو لے کر دیا تھا نا، اس فون سے یہ لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ اس نے ہماری عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے اس کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ میں نے جبران کو جا کر بتا دیا کہ آپ کی بہن یہ گل کھلا رہی ہے۔ امی نے وہ فون مجھ سے چھین لیا اور بولی، آج کے بعد یہ شیطانی کھلونا تمہیں میں ہرگز نہیں دوں گی۔ بھائی اور بھابھی بھی وہاں سے چلے گئے تو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ 2 دن میں نے کسی سے بات ہی نہ کی اور نہ ہی میں نے کھانا کھایا تھا۔ تیسرے دن امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ امی بولی، میری پیاری ریشم، تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ تم تو جانتی ہو نا میں تمہارے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی۔ تم نے کچھ نہیں کھایا تو 2 دن سے بھوکی ہو، تمہاری ماں بھی تمہاری وجہ سے بھوکی ہے۔ میں بولی، امی بھابھی نے یہ سب جھوٹ بولا ہے، دراصل یہ سچ ہے کہ میں ایک لڑکے سے بات کرتی ہوں، وہ بہت امیر ہے، اچھا بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ سب باتیں بھابھی کو بتا دی تو وہ بولی کہ میں گھر میں بات کروں گی، مگر نہ جانے انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے بھائی کو میرے ہی خلاف ورگلا دیا۔ امی نے میرا ماتھا چوما اور مجھے موبائل واپس کر دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے مل کر کھانا کھایا۔ امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں جلدی سے موبائل دیکھا، زین کا فون آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ زین بولا، تم کہاں ہو ریشم؟ میں 2 دنوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں کال کر رہا ہوں، میسیجز کر رہا ہوں، مگر تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جلدی سے اپنے گھر کے باہر آؤ، میں تمہارے گاؤں پہنچ چکا ہوں۔ میں تو زین کی بات سن کر دھنگ رہ چکی تھی۔ میں بولی، کس جگہ ہو تم؟ وہ بولا کہ میں قبرستان کے پاس بنے ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں ہوں، تم جلدی سے باہر آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زین کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری محبت میرے اتنے قریب تھی اور پھر میں صبر کیسے کرتی۔ میں نے جلدی سے باہر جھانکا تو صحن حالی پڑا تھا۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی تھی۔ قبرستان ہمارے گھر سے کافی دور تھا، مگر میں چلتی گئی اور بلاہر وہاں پہنچ ہی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس زیر تعمیر گھر میں چلی گئی۔ وہاں پینٹ شرٹ میں ملبوس شہزادوں جیسا زین کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔
میں اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی جبکہ وہ میرے حسن سے مبہوت کھڑا تھا۔ وہ بولا ریشم تم کتنی حسین ہو، اتنی خوبصورت ہو۔ میں مسکرا دی۔ اتنی دیر میں کھٹ پٹ کی آواز آئی تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا میرا بھائی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ زین جلدی سے آگے بڑھا اور بولا پلیز ریشم کو مت مارے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ابو بھی وہی آن پہنچے تھے۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے ریشم میں نے تمہیں سب سے بڑھ کر پیار دیا اور تم یہاں پر اس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرنے پہنچ گئی ہو۔ یہ تو بھلا کر تمہاری بھابھی کا جو مجھے روز تمہاری ماں کو یہاں لے آئی۔ میں بولی یہ تو بھابھی نے بہت نیک کام کیا ہے۔ دراصل زین میرا رشتہ لینے آیا ہے، اسے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا اس لیے مجھے یہاں بلایا ہے۔ بھابھی بھڑک اٹھی۔ وہ بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، ہم یوں راہ چلتے انجان کو تمہارا رشتہ نہیں دے سکتے۔ اگر شادی کرنی ہی ہے تو پھر تمہاری پھپھو کے دیور میں کیا خرابی تھی؟ بھائی نے بھی حامی بھر لی اور بولے میں تمہاری وجہ سے پھپھو کا گھر خراب ہونے نہیں دوں گا، تمہاری شادی ادھر ہی کروں گا۔ میں غصے سے بولی اگر یہی بات ہے تو میں زہر کھا لوں گی، مگر زین کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ امی نے زین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے تم واپس چلے جاؤ۔ زین چلا گیا تو بھائی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ ہمارے گھر میں بڑی ٹینشن چل رہی تھی۔ ابو مجبور تھے، ہر وقت میرا پہرا دیتے رہتے اور مجھے گھر سے باہر جانے نہ دیتے کہ کہیں میں ان کی عزت کا جنازہ نہ نکال دوں۔ ان کے دل میں ڈر پڑ چکا تھا کہ کہیں میں زین کے ساتھ بھاگ نہ جاؤں۔ میں نے بھی کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ ہر ابو بولے ریشم اس لڑکے کو بول دو وہ بارات لے آئے، مگر پھر ہمارا جینا مرنا تم سے ختم ہو جائے گا۔ تم سسرال میں جیو یا مرو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تم ہمارے لیے مر گئی، ہم تمہارے لیے۔ بھائی اور بھابھی نے بہت واویلا کیا مگر ابو نے کسی کی بھی نہ سنی اور مجھے زین کے ساتھ رخصت کر دیا۔ زین مختصر سی بارات لے کر آیا تھا، فقط زین تھا اور گواہ تھے۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر گئی اور مجھے وہاں میری ساس اور نند بھی نظر آئی۔ انہوں نے میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا کہ نئی نویلی دلہن ہے، بلکہ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر کے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ زین نے جلدی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ وہ بولا ریشم تم میری بہن اور والدہ کی وجہ سے ہرگز پریشان مت ہونا، کیونکہ ان دونوں کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے، جس قدر ہو سکے ان سے دور رہنا۔ میں نے حامی بھر لی تو زین نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور بولا ریشم تم یہ لباس بدل کر سو جاؤ، مجھے اپنی بہن اور والدہ کا پہرا دینا ہے۔ رات میں ان کی حالت بگڑ جاتی ہے اور وہ گھر سے نکل جاتی ہیں۔ میں چپ کر گئی، بلکہ دل ہی دل میں ڈر گئی کہ کہیں وہ دونوں دیوانیاں مجھے نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ اس احساس کے تحت کھلی کہ میرے پیروں پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ زین میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بولا ریشم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں بولی زین میں نے پوری دنیا سے ٹکر لے کر آپ سے شادی کی ہے، آپ کو بھلا چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ زین مسکرانے لگا۔ اس نے جلدی سے ایک بہت ہی خوبصورت سا میرون سوٹ میری جانب بڑھا دیا اور بولا یہ رہا تمہارا انعام۔ میں وہ سوٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جب میں نے نہا کر وہ سوٹ پہن لیا تو اس پر جگہ جگہ کاجل اور مسکارے کے کالے کالے نشان لگے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں زین کس کا پہنا ہوا لباس میرے لیے لے آئے ہیں۔ میں جب تیار ہو کر باہر آئی تو میری نند اور ساس میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی اور تالیاں بجا کر کان میں کچھ کہنے لگی۔ میں شدید ڈر گئی تھی، اس لیے جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میرا شوہر بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ہر چیز ان کے گھر میں موجود تھی، نوکر چاکر بھی تھے۔ میں ایک دن زین سے بولی کہ آپ اپنی والدہ اور بہن کا علاج کیوں نہیں کرا لیتے؟ زین بولے ان کا علاج چل رہا ہے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ اب میرا شوہر ہر رات یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا کہ اپنی والدہ اور بہن کا خیال رکھنا ہے۔ صبح آ کر زین میرے قدموں میں بیٹھ جاتا اور رو رو کر کہتا کہ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں پاگل تو نہیں تھی جو اتنے امیر کبیر انسان کو چھوڑتی۔ یہ سچ ہے کہ زین مجھے وقت نہیں دے پاتا تھا، لیکن پھر بھی اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن زین بولا ریشم میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ تم کم عمر ہو۔ کم عمر لڑکیاں بڑی سیدھی سادی سی ہوتی ہیں۔ میں اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے بیاہ کر آئے ہوئے 1 ماہ کا وقت ہو گیا تھا،
مگر آج تک میری ساس اور نند مجھ سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی۔ زین بولا کہ اس لیے بات نہیں کرتی کیونکہ تم ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو۔ میرا دل یہ بات سن کر بڑا دکھ گیا تھا۔ خیر، عورت گزارا کر ہی لیتی ہے جیسا بھی ماحول ہو۔ ایک دن زین آفس سے واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگز دیکھے تھے۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی، آج پھر وہ میرے لیے چیزیں لائے ہیں۔ زین جیسے ہی واش روم میں گئے، میں نے الماری کھول کر شاپنگ بیگز نکالنا شروع کر دیے۔ ان میں بہت ہی پیارے پیارے فراک تھے، جیولری بھی تھی اور رنگز بھی تھی اور رنگ برنگا میک اپ بھی۔ میں نے جلدی سے وہ فراک نکال کر پہن لی، ہلکا پھلکا سا میک اپ بھی کر لیا اور وہ جیولری بھی پہن لی۔ میں چاہتی تھی کہ زین آج مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہمیں عجیب سے حالات کا سامنا رہا تھا۔ زین کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ 2 گھڑی میرے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے۔ صبح آفس جانا ہوتا تھا، رات میں والدہ کا خیال رکھنا ہوتا تھا اور صبح میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگتے اور اپنی محبت کا یقین دلا کر مجھے تحائف دیتے۔ رنگ برنگے لباس تو دیتا مگر ان میں سے آج تک کوئی لباس بھی نیا نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لباس پہلے سے کسی نے پہنے ہوئے ہوں۔ میری ساس اور نند مجھے دیکھ کر ہنستی تو مجھے زین پر شک ہونے لگا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو، مگر میں ہر بار اس اندیشے کو جھٹک دیتی تھی کیونکہ زین میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک زین واش روم سے باہر نکل آئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے، ان کا پارا آسمان چھونے لگا۔ وہ غصے سے بولے، ریشم تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے اس لباس کو ہاتھ لگایا؟ تم ہوتی کون ہو میری چیزوں کو بنا اجازت کے ہاتھ لگانے والی؟ میں ایک دم سے ڈر گئی تھی، لیکن میرے اندر بڑے دنوں سے غصہ دبا ہوا تھا۔ اس نے جوش مار دیا اور میں چلا کر بولی، میں بیوی ہوں آپ کی زین، لیکن شاید آپ مجھ سے شادی کرنے کے بعد یہ رشتہ بھول گئے ہیں، تب ہی تو مجھے بے جان شے کی طرح ایک کمرے میں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ مجھے غصے میں دیکھ کر زین ایک دم ہی نرم پڑ گئے تھے۔ وہ بولے، ریشم تم میری مجبوریوں کو نہیں سمجھتی، الٹا مجھ سے شکایت کر رہی ہو۔ دن بھر میں آفس میں کام کرتا ہوں، رات بھر اپنی والدہ اور بہن کا پہرا دیتا ہوں، اور یہ کپڑے میں لایا تو تمہارے لیے ہی تھا۔ مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے سرپرائز دینے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اس وقت میں نے ان کے ساتھ بحث نہیں کی تھی کیونکہ میں اب انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ میں بس مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ رات جب زین باہر نکل گئے تو میں چاہ کر بھی ان کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج وہ چوکنا رہیں گے۔ میں ساری رات سو نہ سکی تھی۔ اگلی صبح میرا شوہر پھر سے زنانہ لباس تھما کر بولا، یہ پہن لو، تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ آج بھی جب میں زین کا دیا ہوا فینسی لباس پہن کر باہر نکلی تو میری ساس میری طرف دیکھ کر تالیاں بجائی۔ میں بڑی ہمت کر کے اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، آپ ہر صبح میری طرف دیکھ کر تالی کیوں پیٹتی ہیں؟ میری ساس بولی، تمہاری شادی کی خوشی مناتی ہوں، زین مجھے اپنی شادی میں لے کر نہیں گیا تھا تو ہر روز تالی پیٹ کر خوشی مناتی ہوں۔ میں بولی، آپ زین کی والدہ ہیں تو پھر آپ اس کی شادی میں شریک کیوں نہیں ہوئی تھی؟ وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی اور بولی، ہمیں کیا پتا تھا کہ زین اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ لائے گا، ہم تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر الجھتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، آپ کی ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ بڑے پراسرار لہجے میں بولی، مطلب چھوڑ، مجھے یہ بتا تیرا شوہر ہر رات کدھر گزارتا ہے؟ میں خاموش ہی رہی تھی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی نا کہ وہ آپ کا پہرا دیتا ہے۔ میری ساس بولی، جس دن تمہیں یہ پتا چل گیا کہ تمہارا شوہر رات بھر کدھر ہوتا ہے تو سمجھو تمہاری گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھے زین کی والدہ بالکل بھی دیوانی نہیں لگی تھی، بلکہ مجھے اپنا آپ پاگل لگ رہا تھا۔ میں پچھلے 2 ماہ سے زین کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس نے شادی کر رکھی ہے، وہ رات بھر اپنی اس بیوی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ اسی کی اترن مجھے لا کر دیتا ہے کیونکہ زین کے دیے ہوئے کبھی کوئی کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، وہ سب کے سب سائز میں بہت بڑے اور کھلے کھلے ہوتے تھے۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں زین کا راز جان کر ہی رہوں گی، اس لیے مجھے رات کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے دن ہوا اور شام ہو گئی۔
زین مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے جبکہ میرا دوسرا دھیان زین کی دوسری بیوی میں لگا ہوا تھا۔ جو ہی رات ہوئی زین اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں کمرے میں ٹہل کر وقت گزارنے لگی تھی۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد میں نے اللہ کا نام لے کر کمرے سے باہر نکلنا چاہا اور نکل گئی۔ پورا گھر سنسان پڑا تھا۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جھانکا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے نند کے کمرے میں جھانکا تو وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھی۔ میں زین کو یہاں وہاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ تب ہی میری نظر ایک کمرے پر پڑی۔ اندر سے روشنی باہر نکل رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ زین کمرے میں موجود ہے۔ میں نے بڑی ہمت کی اور ایک ہی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میرا شوہر زین، جس کی خاطر میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا تھا، وہی زین عورتوں کے لباس میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا جبکہ اس نے بھاری قسم کی جولری پہنی ہوئی تھی۔ زین نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگا اور بولا، ریشم، تمہارا شوہر ہجڑا ہے۔ تم ایک ہجڑے کی بیوی ہو جو دن بھر اپنے چہرے پر مردانگی کا ماسک لگا کر پھرتا ہے، مگر جو ہی رات ہوتی ہے تو بس پھر وہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ میں تم سے ہرگز شادی نہ کرتا، بس میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر شادی کی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے شادی کے متعلق سوال کر کر کے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں نے عزت بچانے کی خاطر شادی کی ہے۔ میری ماں بہن پاگل نہیں ہے، بلکہ وہ میرے راز سے واقف ہے کہ میں ایک ہجڑا ہوں۔ بس اسی وجہ سے تمہیں دے کر تالی پیٹتی ہیں تاکہ تم میری حقیقت جان پاؤ، مگر تم بھولی کی بھولی ہی رہی۔ پھر زین نے مجھے جائیداد کے کاغذات دکھائے۔ اس نے اس دن کے لیے پہلے سے قانونی کارروائی کر رکھی تھی۔ اس نے مجھے طلاق اور جائیداد کے کاغذ تھما دیے تھے، مجھ سے یہ پوچھے بنا کہ میں طلاق چاہتی بھی ہوں یا نہیں۔ خیر، میں طلاق لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ میرے والدین نے مجھے واپس قبول کر لیا تھا۔ بھائی اور بھابھی نے مجھے تانے دیے، مگر جب ان کو علم ہوا کہ جائیداد کے متعلق تو پھر وہ اچھے بن گئے۔ میں نے اپنے شوہر کی عزت رکھی اور کسی کو بھی نہ بتایا کہ وہ ایک ہجڑا تھا۔ میرے لیے میری پھپھو کے دیور کا رشتہ آیا تو میری شادی وہاں کر دی گئی۔ وہ لڑکا ہر لحاظ سے بہت اچھا اور بہت ہم خیال تھا۔ میرا پھپھو کا دیور ہر لحاظ سے میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ وہ میرا بہت حیا رکھتا تھا اور میں نے اس کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزاری تھی۔ بعض اوقات جب بیٹھتی تھی تو زین کے متعلق سوچتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتی تھی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا یا کیا، کیونکہ جب میں اس کی اصلیت جان چکی تھی تو اس نے پہلے ہی میرے لیے جائیداد کے کاغذ بنوا رکھے تھے اور اس نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ شاید وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے پھپھو کے دیور کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا تھا۔